امریکہ سے دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد فی الحال پاکستان نہیں جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایران کا مذاکرات میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سے ثالث پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ امریکہ نے ثابت کر دیا کہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایران بھی تیار ہے۔ ایران اپنے مفادات کا تحفظ کرتا رہے گا۔ امریکہ نے پھر جارحیت کی تو ایران کی طرف سے رد عمل دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران کے پاس معاہدے کا یہ آخری موقع ہے۔ ایران کو بہت اچھی ڈیل آفر کی ہے، امید ہے معاہدہ ہو جائے گا۔ دھمکی دی کہ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کام کروں گا جو 47 سال میں کوئی امریکی صدر نہ کر سکا۔ امریکی وفد آج اسلام آباد پہنچے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس وفد کی سربراہی کریں گے۔ اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ رابطہ۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں فوری اور مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے۔ آبنائے ہرمز سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور۔ کہا، تجارتی جہازوں کی آزادانہ اور محفوظ نقل و حرکت یقینی بنائی جانی چاہیے تاکہ عالمی توانائی اور تجارت کو نقصان نہ پہنچے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا، اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ تہران کو ملنے والے مثبت اشاروں سے مشروط ہوگا۔ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران مذاکرات سے کبھی نہیں ڈرا۔ امریکہ نے ایرانی بحری جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، ایرانی جہاز آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی بحریہ کے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر نے ایرانی جہاز کے انجن میں سوراخ کر کے اسے روکا۔ ایرانی جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے۔ امریکی سینٹ کام نے ایرانی بحری جہاز پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی میرینز رسیوں کے ذریعے ایرانی کارگو جہاز پر اترے۔ ایران نے تجارتی جہاز پر فائرنگ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی فوجی کمان نے کہا، جس جہاز پر حملہ کیا گیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا۔ جوابی کارروائی میں کچھ امریکی فوجی جہازوں کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، ایرانی بندرگاہوں یا ساحلی پٹی پر امریکہ کی ناکہ بندی غیر قانونی اور مجرمانہ فعل ہے۔ چین کا ایرانی کارگو جہاز کو زبردستی قبضے میں لینے پر اظہار تشویش۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال نازک مرحلے میں داخل ہو چکی۔ تمام متعلقہ فریقین کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آسٹریلیا کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں 11 اور 12 اپریل کو ہونے والے مذاکرات سے آگاہ کیا۔ کہا، پاکستان خطے میں سفارتی رابطوں اور تعمیری بات چیت کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت۔ قائم مقام امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ایران کا تیل پر عائد معاشی اور عسکری دباؤ ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا، ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیوں کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ عالمی منڈی سب کے لیے آزاد رکھی جائے یا پھر سنگین اخراجات کے لیے تیار رہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $89 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $95 تک پہنچ گئی۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی۔ 100 انڈیکس میں 1742 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,72,196 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔
صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریک۔ پارلیمانی بورڈ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے پارٹی کے امیدواروں کو چنے گا۔ سیکیورٹی فورسز کا بنوں میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد ہلاک، انتہائی مطلوب خارجی رنگ لیڈر اور ایک خودکش حملہ آور شامل۔ خارجی لیڈر 21 فروری کو بنوں میں ہونے والے خودکش حملے کا مرکزی سہولت کار بھی تھا۔ خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ خضدار میں شہید خاتون پولیس کانسٹیبل کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ڈی آئی جی خضدار وزیر خان ناصر اور پولیس افسران کی نماز جنازہ میں شرکت۔ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والی بیٹی کی جرت کو سلام پیش۔ لاہور میں ملتان روڈ پر رنگ بنانے والی فیکٹری کی آگ 95% تک قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ ریسکیو کی 12 گاڑیاں آپریشن کا حصہ۔ فیکٹری میں آگ مبینہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد، ریڈ زون اور توسیع۔ ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ کرال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے پر ٹریفک کو متبادل راستوں پر منتقل کیا جائے گا۔ سری نگر ہائی وے پر بھی مختلف اوقات میں ٹریفک روکی جا سکتی ہے۔ پارک روڈ سے کلب روڈ بند ہونے کی صورت میں ٹریفک ترامڑی چوک کی طرف موڑ دی جائے گی۔ پارک ہاؤس سے راولپنڈی آنے جانے والے شہری کورنگ روڈ، بنی گالا، لہترار روڈ استعمال کریں۔ اسلام آباد میں ہیوی اور پبلک ٹرانسپورٹ تحکم ثانی معطل۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس بھی جزوی طور پر بند۔ میٹرو بس پم اسٹیشن سے پارک سیکریٹریٹ تک بند رہے گی۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر ٹریلز بند رہیں گے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ ریڈ زون میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں اور دفاتر کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اطلاق تمام وزارتوں، ڈویژنز اور وفاقی اداروں پر ہوگا۔ سرکاری ملازمین کو ضرورت پڑنے پر طلب کیا جائے گا۔ لاہور سے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے بس سروس بند۔ لاہور کے کسی بھی بس سٹینڈ سے اسلام آباد کے لیے بسیں نہ چلنے سے مسافر پریشان۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کے راستے کھلیں گے تو بسیں چلائی جائیں گی۔ لاہور میں روٹی کی قیمت میں 1 سے 6 روپے کا اضافہ۔ مختلف علاقوں میں کہیں روٹی 15 اور کہیں 20 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ صدر نان روٹی ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ گیس آتی نہیں، ایل پی جی بہت مہنگی مل رہی ہے۔ انتظامیہ سے روٹی کی قیمت میں باضابطہ اضافے کی درخواست کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سبسڈی عمل درآمد کا جائزہ اجلاس۔ مراد علی شاہ کا مستحق ٹرانسپورٹرز کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا حکم۔ کہا ڈیٹا کی غلطیوں کی بنیاد پر تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ شناختی کارڈ، آئی بی این اور دیگر ڈیٹا غلطیوں کو فوری درست کیا جائے۔ بغیر روٹ پرمٹ یا پھر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ مریم نواز کا پنجاب کی بنجر زمینوں کو آباد کر کے معاشی زونز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ۔ حکام نے بریفنگ میں کہا سرگودا شرمپ فارمنگ منصوبے کے لیے 365 ایکڑ اراضی کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا عالمی معیار کی شرمپ فارمنگ پنجاب کو ایکوا کلچر کا اہم مرکز بنائیں گے۔ بنجر زمینیں آباد ہوں گی، برآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہر بچے کو تعلیم کی فراہمی ہمارا ہدف ہے۔ تعلیم و صحت پر خصوصی توجہ سے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں تعلیمی اصلاحات پر اجلاس۔ انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ نیسکو ریجن میں بجلی کا شارٹ فال 200 میگا واٹ ریکارڈ۔ شہری علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دیہی علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے بجلی کی بندش۔ ترجمان آئسکو کے مطابق آئسکو ریجن میں کہیں بھی لوڈ مینجمنٹ نہیں کی جا رہی۔ ریجن بھر میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
पंजाब भर में गंदम खरीदारी जारी। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी पंजाब के मुताबिक सूबे भर में अब तक 44,000 से जायद किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पंजाब के किसानों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जा रहा है। इतवार और दीगर तातीलात के दौरान भी गंदम की खरीदारी जारी रहेगी। तोला सोना 4,900 रुपए सस्ता, नई कीमत 5,01,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,29,665 रुपए का हो गया। जापान के सूबे में जलजले के शदीद झटके। रॉयटर्स के मुताबिक जलजले की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। इलाके में 3 मीटर ऊंची सुनामी की वार्निंग भी जारी। समुद्री लहर में बुलंद। टोक्यो और आओमोरी के दरमियान चलने वाली बुलेट ट्रेन सर्विस मुअत्तल।